الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی ہے۔ ہمارے جو ہفتہ وار درس ہو رہے ہیں اس میں ہم سورہ نور کا آغاز کر چکے ہیں، پہلی 10 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں اور آیت نمبر 11 سے آج شروع کر رہے ہیں، یعنی ایک درس ہمارا ہو چکا ہے، آج ہمارا یہ دوسرا درس ہے۔ ان آیات کے حوالے سے جو موضوع جس کا میں نے تعین کیا ہے وہ ہے واقعہ افک اور برات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کو ہم جو ہے نا وہ سورت کا شان، اس واقعے کو سورت کا شان نزول بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے کہ جو 10 آیات ہم نے پڑھی تھیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آئے تھے وہ زنا وغیرہ کے حوالے سے تھے، اس کی حد کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر کیا تھا، اور اس کی شناعت کے حوالے سے اور بھی
کافی باتیں ہوئیں، اس کی روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں جو ہے وہ ارشاد فرمائی. اور یہ جو بھی نصیحتیں ارشاد فرمائی، اصل کے اندر یہ ایک واقعہ جو ہے یہ ہو گیا تھا جس کی بنا پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلامی معاشرے کو، مسلمان معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ ہدایات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ضروری تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات جو ہے وہ ارشاد فرما دی. اب وہ واقعہ جو ہے وہ یہاں بیان ہو رہا ہے جس کو میں نے ابھی کہا واقعہ افک. افک یعنی جھوٹ، بہتان، جھوٹ کا ایک طوفان جیسے ہم کہتے ہیں. تو اس طرح جھوٹ کا ایک طوفان جو ہے وہ اٹھایا گیا، اور وہ طوفان جو ہے نا وہ اٹھایا گیا خود محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور نشانہ بنایا گیا اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بنایا گیا. ان کے اوپر جو ہے وہ زنا کا الزام جو ہے وہ لگایا گیا، اور یہ الزام جو ہے وہ لگا ان کی طرف سے جو بہرحال اسی معاشرے کا حصہ تھے. اسی معاشرے سے مراد میری یہ ہے کہ مسلم معاشرے کا حصہ تھے، مسلمان ہی سمجھے جاتے تھے اور مسلمان ہی وہ کہلاتے تھے. چونکہ وہ جو نفاق ہوتا ہے یا نہ منافقت ہوتی ہے وہ تو ظاہر ایک اندرونی کیفیت ہے نا، ظاہری طور پر تو وہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں یہ لوگ بھی. اب یہ واقعہ جو ہے نا وہ کیوں ہوا؟ سن 5 کے اندر جو ہے وہ غزوہ خندق ہوئی تھی، اور سن 6 کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے لیے جو ہے وہ تشریف لے گئے جسے غزوہ بنی مستلق کہا جاتا ہے. اس نام سے وہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ مذکور ہے. اب اس غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ کے اوپر رات ہو گئی. اب وہ لشکر جو تھا اس نے رکنا تھا، یہی منصوبہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اب آپ سمجھتے ہیں نا کہ بالکل اوپن جگہ ہے، وہاں کوئی کسی آبادی کے اندر آ کر نہیں رکا، ایک کھلی جگہ ہے. آپ اسے سمجھ لیں کوئی ریت کے ٹیلے ہوں گے یا میدان ہوگا، جس طرح آپ منا مزدلفہ کے اندر جا کر جب وہ لیٹ جاتے ہیں، اسی طرح ایک کھلا میدان ہے جہاں وہ رکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت آپ سمجھ لیں 57-58 سال عمر بھی ہو گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب کی ذمہ داری بھی ہے، کمانڈر بھی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ جب جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو اپنی ایک زوجہ کو ساتھ لے جاتے تھے، وہ قرہ وغیرہ ڈال لیتے تھے، تو جس کا نام نکل آتا تھا اس کو ساتھ جو ہے وہ لے جاتے تھے تاکہ وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضروریات جو ہیں ان کا وہ خیال رکھے. اور تاکہ ورنہ تو ہر آئے کو اپنی ضروریات خود کرنی پڑتی ہیں، تو وہ پھر تاکہ آپ کو وہ آرام مل سکے، آپ سوچ سکیں، منصوبہ بندی ہے کام اس حوالے سے، ایک جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ایک کمانڈر ہے اس کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سہولت میسر آتی تھی. کیونکہ زوجہ جو ہے وہ پھر اپنے شوہر کی عادات یا اس کی ضرورتوں سے واقف ہے، دوسرے کو سمجھانا پڑتا ہے. تو جو ہے نا وہ
اب یہ اس مرتبہ اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اس لشکر کے ساتھ جو زوجہ محترمہ تھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا، اب ظاہر بات ہے کہ اس لشکر میں پورے لشکر میں ایک ہی عورت ہوتی تھی، تو وہ عورت کو وہ عورت بھی کوئی معمولی عورت نہیں ہے، پردہ تو ہر عورت کے لیے ہی ہے. اس کے لیے پھر یہ اہتمام ہوتا تھا کہ ایک کجاوا سا یا آپ ڈولی سی سمجھ لیں، پرانے وقت میں ڈولیوں کے اندر دلہنوں کو بٹھا کے لے جاتے تھے، اس کو 4 آدمی جو ہے وہ اٹھاتے تھے. اس طرح وہ ایک کجاوا سا جو ہے وہ تیار ہو جاتا تھا، جس کے اوپر جو ہے وہ پردے کا سارا اہتمام ہوتا تھا، ایزیلی اس کے اندر وہ بیٹھ بھی سکتی تھی. تو اب اس کجاوے کے اندر وہ بیٹھ جاتی تھی. 4 آدمی اس کو مقرر تھے کہ بھئی اس کجاوے کو پکڑ کر چاروں کونوں سے اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیتے تھے، اور جہاں کہیں جا کر رکنا ہوتا تھا، اترنا ہوتا تھا، وہ چاروں ہی پکڑ کر اس کو اتار لیتے تھے. اور اب یہاں ظاہر بات ہے کہ وہ کجاوا جو ہے وہ لشکر کے درمیان میں تو نہیں رکھنا نا، تو اس کو ایک طرف لشکر کے ایک طرف اس کو جو ہے وہ رکھا جاتا تھا. پھر جس طرف زیادہ مسلمان نہیں جاتے تھے، ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، تو اس طرف وہ نہیں جاتے تھے. تو اس طرح جو ہے وہ ان کا رکنا ہوتا تھا. اب یہ جو لوگ لشکر نے رات گزارنی ہے نا، اس نے کوئی وہ کوئی باؤنڈری نہیں ہے کہ اس نے اس سے باہر نہیں جانا، کھلا ہے. جس طرح ہم عام طور پر دیکھتے ہیں وہ مزدلفہ کے اندر، منا کے اندر، وہ لوگ جدھر جگہ ملی ہے لیٹ گیا ہے. تو کافی علاقے میں لوگ جو ہے وہ پھیل جاتے تھے. اچھا، رات گزر گئی اور صبح فجر کا وقت ہوا، تو نماز پڑھنے کے بعد پھر لشکر نے آگے چلنا تھا. تو وہ جب یہ وقت صبح کا ہوا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی وہ حاجت کے لیے آگے نکل گئی. یہ بات آپ کو سمجھ آ سکتی ہے اگر آپ جو ہے وہ کسی دیہاتی علاقے کے اندر جو ہے وہ رہے ہیں. ویسے تو یہ سارا دیہاتی آہستہ آہستہ دیہاتی شہر بنتے ہیں بہرحال، لیکن بعض کو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایکسپیرئنس ہوتا ہے، بعض کو نہیں ہوتا. تو وہ جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں نا، تو ان کے گھروں میں عام طور پر، آج کل کی میں بات نہیں کرتا، آج کل کے دیہات بھی مختلف ہیں. تو جب ہم چھوٹے تھے اس وقت کے دیہات ایسے ہی ہوتے تھے، اب بھی کئی علاقے ایسے ہی ہیں. گھروں کے اندر جو ہے وہ پینے کا پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، وہ بھی باہر سے لایا جاتا تھا. اور گھر کے اندر کوئی لیٹرین وغیرہ اس طرح کا کوئی سسٹم جو ہے وہ واش روم وغیرہ نہیں ہوتے تھے. مرد بھی باہر ہی کھیتوں میں اپنی ضرورت کے لیے جاتے تھے، اور عورتیں بھی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ جاتی تھی. اب مردوں کا تو پھر معاملہ یہ ہے کہ سارا دن جب ضرورت چلے گئے. عورتیں بالعموم صبح کا ٹائم جو ہے وہ جاتی تھیں، یا پھر رات کو مغرب کے بعد جو ہے وہ جاتی تھی. پھر وہ بعض قریب کی عورتیں اکٹھی بھی ہو جاتی تھی کہ اکٹھی ہو کے جا رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ دن میں کوئی پابندی ہے، کسی کو کوئی ایمرجنسی ہے دن میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن دن میں پھر لوگوں کی نظروں کے اندر بندہ آتا ہے تو احتیاط برتتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی، کیونکہ اس زمانے کا مدینہ بھی ایسا ہی تھا، اس میں بھی کوئی یہ ایسی چیزیں نہیں تھی کہ کوئی واش روم وغیرہ آپ کہیں، کوئی ٹوائلٹ وغیرہ نہیں تھے. تو وہاں بھی یہ صورتحال جو ہے وہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جب آپ جاتے تھے اپنی ایسی ضرورت کے لیے تو کافی دور تک جو ہے وہ چلے جاتے تھے تاکہ نظروں سے اوجھل ہو جائیں، وہاں جا کر بیٹھتے تھے. تو اب ظاہر بات ہے کہ اب یہ میں نے ساری بات اس طرح سمجھائی کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ظاہر ہے چلتے چلتے اتنی دور تک چلی گئی کہ لوگوں سے ذرا اوجھل ہو جائیں، کوئی آدمی ادھر نہ آئے
جہاں وہ اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ اچھا، وہ اس سے فارغ ہو کر واپس آئیں، اور جب واپس آ گئی تو اب ظاہر بات ہے کہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئی ہیں، لیکن انہیں یہ خیال آیا کہ میرا ہار میرے پاس نہیں ہے، کو گلے میں ہار تھا ان کے، اور وہ کہیں وہاں ہی گر گیا ہے جہاں میں ابھی گئی تھی، رستے میں کہیں گر گیا، یا کسی جگہ آدمی اس طرح ہوتا ہے نا، پھر واپس جاتا ہے، تو ظاہر ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے پھر وہ نکل گئی، نکلتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں، اور قافلہ چلنے کے لیے جو ہے وہ تیار تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہار کو ڈھونڈنے میں ان کو وقت لگا، اور قافلہ روانہ ہو گیا، اور وہ جو آدمی تھے انہوں نے سمجھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فارغ ہو کر آ گئی ہیں، انہوں نے وہ کجاوا جو ہے وہ اٹھا کر اونٹ کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیا۔ اب 4 آدمی اٹھا رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اگر اکیلا آدمی اٹھا رہا ہے نا ایک وزن کو، تو وہ تو فیل کرتا ہے کہ جی وزن ہے نہیں اس میں، یا خالی ہے کوئی چیز، لیکن جب زیادہ آدمی اٹھا رہا ہے نا تو بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے شاید وزن کسی دوسرے پر آ گیا، میرے اوپر نہیں آ رہا تھا، کسی اور پر جا رہا ہے وزن، تو 4 آدمی پھر اس طرح وہ انہوں نے اٹھا دیا۔ ویسے بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کوئی فربا نہیں تھی، موٹی نہیں تھی، زیادہ وزنی نہیں تھی، تو تھوڑا وزن ہی تھا، بہرحال وہ جج نہیں کر سکے، انہوں نے رکھ دیا، اور جو ہے نا وہ قافلہ چل پڑا۔ کسی کو نہیں پتا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پیچھے رہ گئی۔ اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روٹین ہوتا تھا، ایک معمول ہوتا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ روٹین میں بھی جب لشکر یا قافلہ چلتا تھا تو کسی صحت مند آدمی کو جس کے پاس اچھی سواری ہوتی تھی نا، اس کو یہ ذمہ داری دیتے تھے کہ وہ لشکر کے پیچھے آئے یا قافلے کے پیچھے آئے، یہ تو لشکر تھا، قافلہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات قافلے والے، لشکر والے جو ہے نا، ان کی کوئی چیز گر گئی ہے، یا کوئی آدمی بیمار ہو گیا تو ظاہر ہے سارا قافلہ تو نہیں روک سکتا، سارا لشکر تو اب ایک آدمی کے لیے نہیں روک سکتا، اس کو کوئی معاونت کی ضرورت ہے، تو پھر وہ آدمی جو پیچھے مقرر ہوتا تھا وہ اس کی معاونت کرتا تھا۔ اچھا، اب یہاں پڑاؤ وغیرہ کرنا ہوتا تھا، تو خاص طور پر رات کو جب پڑاؤ کرنا ہے، تو اب جس کو چھوڑا ہے اس کو یہ نصیحت کی ہوئی ہے کہ تم نے سورج نکلے، اجالا ہو جائے تو اس وقت آنا ہے، اور آنے سے پہلے اپنی سواری پر بیٹھ کر یہ سارا جہاں جہاں لوگوں نے اپنے بستر بچھائے ہیں نا، اس کا راؤنڈ مارنا ہے، کوئی چیز کسی کی گری پڑی رہ گئی ہے تو اس کو اٹھا کر جو ہے نا وہ لے آنا ہے، پھر پیچھے تم نے آ جانا ہے۔ اس لشکر میں یہ ڈیوٹی جو ہے وہ صفوان بن بوطر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تھی، اور چونکہ ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ میں نے بعد میں جانا ہے، لہٰذا وہ نماز فجر کے بعد پھر سو گئے، لیٹ گئے کسی جگہ کہ بھئی میں نے تو سورج نکلے ہی نکلنا ہے، لہٰذا جو ہے وہ اس وقت ہی اٹھوں گا میں، اب کیا کرنا، تو وہ پھر لیٹ گئے، اور جس وقت سورج نکلا تو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ راؤنڈ مارنا شروع کیا۔ جب راؤنڈ مارا تو ایک جگہ پر جہاں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا وہ کجاوا رکھا ہوا تھا، تو وہاں جب وہ آئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، آپ یہ سمجھیں کہ گٹھڑی ٹائپ کی کوئی چیز ہے وہ، اور وہ اصل میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کا لباس نظر آ رہا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ لیٹ گئیں، ان کے ذہن میں پھر یہی بات تھی، کیونکہ جب وہ واپس آئیں تو لشکر تو چلا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب میرے لیے مناسب یہی ہے کہ میں اسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ جاؤں، اور جو ہے نا وہ جو بھی جب بھی پتہ چلے گا
کہ میں نہیں ہوں تو ظاہر ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے پیچھے آئیں گے، تو میں یہیں آئیں گے، ظاہر بات ہے جو بھی آئے گا۔ تو وہ لیٹ گئیں، لیٹے ہوئے ان کا جو چہرہ تھا وہ ننگا ہو گیا۔ پردہ تو فرض تھا، پردے کے احکامات جو ہے وہ سورہ احزاب کے اندر جو ہے وہ آ چکے تھے۔ یہ سورہ نور ہے، اس سے پہلے پردے کے احکامات آ چکے تھے۔ سورہ احزاب 5 میں نازل ہوئی ہے، 5 ہجری۔ تو اب وہ لیٹنے کی وجہ سے بے خیالی میں وہ چہرہ ننگا ہو گیا۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا غور سے تو وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ انہوں نے ان کو پہچان بھی لیا۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بتاتی ہیں یہ واقعہ۔ وہ کہتی ہیں کہ چونکہ سن 5 میں پردے کے احکامات آئے تھے، اس سے پہلے مسلمان عورتیں پردہ نہیں کرتی تھی، حکم ہی نہیں ہے تو پھر پردہ کیا کرنا۔ تو اس سے پہلے تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی تھے نا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے صفوان نے بہت اچھے طریقے سے پردے کے احکامات سے پہلے دیکھا ہوا تھا، یعنی آنا جانا جس طرح ایک بندے کا ہوتا ہے، تو مجھے وہ پہچانتا تھا کہ میں عائشہ ہوں۔ تو اس نے پہچان لیا کہ یہ تو ایک نظر پڑی تو انہوں نے کہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے اونچی آواز سے یہ بات کہی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسے پڑھا۔ لیکن اس نے اتنی جگانے کے لیے پڑھا تھا، تو جب اس نے اونچی آواز میں پڑھا تو میں نے فوراً، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا، تو میں نے فوراً اپنا وہ پردہ جو ہے وہ صحیح کیا۔ اس نے خاموشی سے لا کر اونٹ میرے پاس بٹھا دیا اور مجھے کہا کہ اس پر سوار ہو جائے۔ تو میں اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی، اور اب ظاہر بات ہے سوار تو ایسے ہونا تھا، اب تو کجاوا نہیں ہے نا، کجاوا تو چلا گیا آگے ہی۔ تو اب اس نے مہار پکڑ کر تیز تیز جو ہے نا وہ چلنا شروع کر دیا تاکہ میں پہنچ جاؤں۔ اچھا، اتفاق یہ ہے کہ لشکر کہیں رکا نہیں۔ اگر رکتا تو کوئی خیال آتا نا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھ لیں کہ ان کی کوئی ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو رکا نہیں لشکر، اور کسی کو پتہ چلا نہیں۔ اور تقریباً دوپہر آپ سمجھ لیں اس کے قریب جا کر صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح وہ اونٹ پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو وہاں لشکر کے ساتھ مل گئے۔ اب آپ صرف اس کو اپنے تصور میں کر لیتے ہیں کہ لشکر کافی یعنی ایریے کے اندر چل رہا ہے نا، پیچھے سے آ کر جو ہے وہ مل رہا ہے۔ تو اب جن لوگوں کو آ کر لشکر، جن لوگوں کے ساتھ وہ ملے ہیں، وہ اتفاق سے کچھ منافقین کا ایک گروہ تھا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اس طرح کی کوئی ہوتی ہے نا موومنٹ، کوئی لشکر کی یا قافلے کی، مثال کے طور پر 500 آدمی آپ جا رہے ہیں عمرے کے لیے، تو اب وہ 500 آدمی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح پیوستہ نہیں ہوتے۔ ان میں 5-5 کی ٹولیاں، 7-7 کی ٹولیاں، 2-2 4-4 کی بنی ہوئی ہوتی ہیں کہ جی ہم نے اکٹھا جب کھانا کھانا ہے تو جی فلاں بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے، تو اور کوئی گفتگو کرنی ہے، لیٹنا ہے تو جی قریب قریب ہم اپنے بستر جو ہے وہ لگا لیں۔ ہیں تو آپ سارے اس قافلے کا ہی حصہ، لیکن اس کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں ذہنی مناسبت کے ساتھ بن جاتی ہیں۔ تو وہ عبداللہ ابن ابی تھا، تو اس کی ذہنی مناسبت سے لوگ جو ہے وہ وہاں تھے، اور اس نے دیکھ کر جو ہے وہ یہ بات کہی کہ یہ لو بھائی، یہ تمہاری کی نبی کی بیوی بھی جو ہے نا وہ بچ کر نہیں آئی ہے، خالی نہیں آئی ہے، جیسے بھی آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب یہ اصل کے اندر سمجھ لیں، کیونکہ یہ چیزیں اکثر سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ ہم عام طور پر منافق اس کو سمجھتے ہیں کہ جو شعوری طور پر جو ہے وہ منافق ہے،
قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے، کوئی غالباً 2 جگہ کے اوپر ذکر ہے. ایک تو وہ سورہ آل عمران میں ہی ہے، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یعنی وہ ان کو معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہونے جا رہے ہیں ظاہری طور پر، اور حقیقت میں ہم مسلمان نہیں ہوں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہندوستان سے کوئی آدمی آ رہا ہے اور وہ پاکستان میں کوئی مقاصد ہے اس کے، کوئی جاسوسی کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کو پتا ہے کہ میں سکھ ہوں یا ہندو ہوں، اور یہاں آ کر وہ ظاہراً مسلمان ہو رہا ہے. وہ 10 سال رہے، وہ 20 سال رہے، وہ نمازیں پڑھے، وہ حافظ ہو جائے، وہ امام مسجد لگ جائے، اس کو یہ پتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں. محلے والے، مسجد کے باقی نمازی ساری سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے امام صاحب ہیں، وہ اس کو پتا ہے کہ میں ہندو ہوں. یہ شعوری سے مراد یہ ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں بس ظاہر کر رہا ہوں مسلمان ہونا. اس طرح کے بھی وہاں تھے. میں نے بھی آپ کو سورہ آل عمران کی آیت سنا دی. لیکن جو بڑی تعداد تھی، اور قرآن حکیم کے اندر جن کا سب سے زیادہ جو ہے وہ تذکرہ ہے، وہ ہے غیر شعوری منافق. اب یہ غیر شعوری کیا ہے؟ شعوری تو میں نے آپ کو بتا دیا نا. اب غیر شعوری سے مراد یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتا، خود اپنے آپ کو وہ ایمان والا سمجھتا ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایمان والا نہیں ہے، ایمان سے محروم ہے. اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ منافق کی نشانیاں بتائی ہیں، آیات المنافق ثلاثہ، اذا حدث کذب، اذا اؤتمن خان، اذا وعد اخلف، واذا خاصم فجر. تو یہ ہم سب میں پائی جاتی ہیں. ہم کوئی سمجھتے ہیں کہ ہم منافق ہیں یا ہم مسلمان نہیں ہیں. اور ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک بھی فرمایا نا، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، کہ وہ روزہ رکھتا ہو، وہ نماز پڑھتا ہو، اور وہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، پھر بھی وہ منافق ہے. اب یہ اصل کے اندر دیکھیں، اس بات کو سمجھیں، ہماری اکثریت جو ہے نا وہ غیر شعوری طور پر مسلمان ہے، شعوری نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. ہندو اس وجہ سے ہندو ہے کہ وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا. سکھ اس وجہ سے سکھ ہے کہ وہ سکھ کے گھر میں پیدا ہو گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو پھر بھی ہم مسلمان ہی ہوتے؟ یہ فرق ہے. دیکھیں میں نے شاید ایک مثال آپ کو جو ہے وہ پچھلے درس میں یا اس سے پہلے میں سنائی تھی. دیکھیں ایک آدمی ہے، اس کو اس کے باپ کہتا ہے کہ یہ پانی جو ہے نا وہ ہوا بن جاتا ہے. اب باپ نے کہا ہے، استاد نے کہا ہے، کسی اور سائنسدان نے کہا کہ یہ ہوا بن جاتا ہے، مگر وہ مان بھی لیتا ہے کہ اتنے سارے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں تو یہ پانی بن جاتا ہے. لیکن اس نے بنتا نہیں دیکھا، نہ اس کا کوئی ذہنی لیول ہے کہ یہ کیسے بنتا ہے پانی، یہ بن سکتا ہے کہ نہیں. اب کوئی آدمی اسے کہتا ہے کہ آؤ میں تجھے بنا کر دکھاؤں، اور یہ پانی وہ ایک دیگچی کے اندر جو ہے وہ ڈالتا ہے اور آگ کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیتا ہے، اور پانی کچھ وقت کے بعد غائب ہو جاتا ہے. اب اس نے جو یہ ایکسپیرینس اسے ہوا ہے کہ پانی بن گیا ہوا، یہ یقین اور وہ یقین جو ہے، وہ پہلا یقین کیسا تھا جو اس نے کر لیا کہ جی اچھا استاد نے کہا ہوا ہے، باپ نے کہا ہوا ہے کہ یہ پانی بن جاتا ہے. یقین تو وہ بھی ہے اور یقین یہ بھی ہے، اس لیے کہ جب ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے نا تو ایک عرصے کے بعد ہمارا ذہن بن ہی گیا ہے کہ جی اسلام سچا دین ہے، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. غیر شعوری طور پر یہ چیز جو ہے وہ بن گئی ہے، لیکن وہ یقین نہیں حاصل ہوا. ٹھیک ہے نا. بس ایک غیر شعوری یقین ایک حاصل ہے.
اب اس کا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جب کوئی ٹیسٹ آ جائے گا تو وہ پھسل جائے گا جو غیر شعوری طور پر ایمان رکھتا ہے. ہاں اگر ماحول نہیں بدلتا، حالات وہی رہتے ہیں تو خیر ہے، چلتا رہے گا. لیکن اگر ٹیسٹ آ گیا، مثال کے طور پر دیکھیں، سب نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، داڑیاں رکھی ہوئی تھیں، پردے کرتے تھے، اور بھی جو کچھ سمجھ لیں. پردے کا حکم تو خیر اس وقت نہیں آیا تھا، لیکن جو بھی احکامات تھے عمل کرتے تھے. ٹیسٹ کب بنا؟ جب احد کی طرف جانا پڑا. مسجد میں ٹیسٹ نہیں ہوا، نماز میں ٹیسٹ نہیں ہوا، روزے میں ٹیسٹ نہیں ہوا، کوئی داڑھی کی لمبائی میں فرق نہیں آیا تھا. یہ احد کی طرف جانا ٹیسٹ بنا ہے، تب 350 واپس آیا. خندق سب نے مل کر کھودی ہے، پھر اس کے اوپر ڈیوٹیاں بھی دی ہیں. لیکن جب یہ پتا چلا کہ دشمن تو بیٹھا رہا ہے، مہینہ کے قریب ہونے لگا ہے، دشمن بیٹھ گیا ہے، اب ہمارے لیے سوائے ہتھیار ڈالنے کے یا اس کی سپرمیسی کو ماننے کے کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو اب وہی جنہوں نے ساتھ مل کے خندق بھی کھدوائی تھی، ڈیوٹیاں بھی دی تھی، اب آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے نا، اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. فرمایا وَمَا هِیَ بِعَوْرَةٍ، وہ غیر محفوظ نہیں تھے، یُرِیدُونَ إِلَّا فِرَارًا. یہ ٹیسٹ بنا ہے. اگر یہ بالفرض ماحول نہ بدلتا، اسی طرح کی صورتحال رہتی تو وہ ٹھیک ہی تھا. اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی عمرے کے لیے جانا ہے سن 5 کے بعد، تو صرف 1400 آدمی یا 1800 آدمی گئے، باقی کدھر گئے؟ جب تبوک جانے کا کہا، یہ ٹیسٹ جو ہے نا، اس کی وجہ سے وہ فیل ہوئے ہیں. ٹیسٹ نہ آتا تو پاس تھے. میرا یہ اتنی بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے، دیکھیں یہ ہمارا دور جو ہے نا، یہ دجال کا دور ہے. وہ غیر شعوری ایمان جو ہے نا، وہ ہماری پروٹیکشن نہیں کر سکتا. ہمارے پھسلنے کے امکانات اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. اور شعوری ایمان، شعوری یقین، وہ جو میں نے آپ کو وہ بتایا کہ اس نے اس کو ہوا بنا کے بنتے ہوئے دیکھ لیا ہے نا، یہ اکیلا بھی ہوگا تو یہ ڈٹا رہے گا. جبکہ جب دائیں بائیں بندہ دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں پہلے غلط تھا، اب مجھے صحیح سمجھ آئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ زیادہ تر جو لوگ تھے نا، اکثریت جو لوگ تھی، یا جو ہمارے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ خطرے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ غیر شعوری طور پر جو ہے نا وہ ہم نفاق کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو گئے. ہمیں شعور ہی نہیں ہے. وہ جو قرآن کریم میں آیا کہ وما یا شعورون، ان کو شعور بھی نہیں ہے. اچھا، اس شعور کا ایک اس منافقت کا یا اس نفاق کا، غیر شعوری نفاق کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چونکہ خود تو بندہ ٹیسٹ میں فیل ہو رہا ہے، اور جب خود فیل ہو رہا ہے تو پاس ہونے والا اچھا نہیں لگتا. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ہمارا ایک امتحان ہوا، اور اس کے اندر ایک آدمی جو تھا نا، اس کو جو ہے وہ تھا تو وہ بہرحال اب تو وہ ہماری طرح بوڑھا ہوگا، مر گیا ہوگا یا زندہ ہوگا پتہ نہیں. اس وقت ہم لڑکے تھے، تو اسی وجہ سے وہ اسی طرح کی بات کروں کہ ایک لڑکا جو تھا نا، وہ محمد حسین پتوکی کا تھا. تو میں نے وہ بھی دیکھ کے آیا، میں اس سے پہلے بیٹھا تھا. میں نے کہا محمد حسین یار دعا کرو پاس ہو جائیں. وہ کہتا ہے جی میں تو یہی دعا کر رہا ہوں پہلے کہ اللہ مجھے بھی پاس کر دے اور باقی سب کو بھی پاس کر دے، لیکن دوسری دعا میں یہ کرتا ہوں کہ اللہ اگر مجھے فیل کرنا ہے تو باقی کو بھی فیل کر دے.
یعنی سب کو فیل کر دے۔ اب اگر دیکھیں وہ جو تبوک چلے گئے ان کی وجہ سے وہ فیل ہوئے نا، جو خندق پر ڈیوٹی کرتے رہے آخری وقت تک ان کی وجہ سے وہ فیل ہوئے نا، جو احد چلے گئے ان کی وجہ سے وہ فیل ہوئے، تو وہ فیل پاس ہونے والا اچھا نہیں لگتا، یہ بغض پیدا ہو جاتا ہے، جو قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے یہ دوسرے لوگ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے۔ ان کے نزدیک یہ بے وقوف تھے نا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، کسی کے بچے وہاں ہیں، کسی کے بوڑھے ماں باپ وہاں ہیں، کسی کا وہاں کاروبار تھا، اب یہاں مدینے آ کے جو اب لیٹے ہوئے ہیں، کوئی کام ان کا تو نہ کسی کی بیوی نہیں ہے، کسی کا شوہر نہیں ہے، اور کسی کے بچے نہیں ہے، اور کسی کا کام کاج کوئی نہیں ہے، تو ادھر سے جی اس طرف جو ہے وہ لشکر کشی کر لیں اور اس طرف لشکر کشی کر لیں، یہ ہر وقت تیار۔ پھر جتنا کوئی اس میں آگے ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ پورا گھر کا مال بھی پیش کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے بغض جتنا کوئی زیادہ آگے ہے اتنا ہی اس کے ساتھ زیادہ بغض بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں، ہم اسے رشک کہہ لیں، کلاس کے اندر 2 بچے پڑھنے والے ہوں نا، تو وہ جو اوپر کے 2 ہوتے ہیں نا، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ رشک ہوتا ہے، وہ سب سے آخری کے ساتھ رشک نہیں ہوتا، اس کے ساتھ وہ اسے کوئی نہیں مناسبت ہوتی، وہ اس سے ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے 1 نمبر آگے کیوں چلا گیا، تو یہ رشک یا حسد جو بھی آپ کہہ لیں یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسباب بھی تھے ان منافقین کے اندر، چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ جو بغض ہے، اس کا ایک موقع ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنا لیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہے کہ جی ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، سارا کچھ تو کرتے ہیں، تو ان کو تو کوئی آرام ہی نہیں ہے گھر میں، تو کبھی ادھر لے کے نکلتے ہیں، کبھی ادھر لے کے نکلتے ہیں، ہمیں بھی آرام نہیں کرنے دے، یا ہمارے معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ایک دن کے لیے بندہ گھر سے نکلے تو اسے پتہ چلتا ہے نا کتنی ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ تو اب یہ بغض بھی اس کے اندر جب وہ موجود ہے، وہ میں بات سنا رہا تھا کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ تمہارے نبی کی بیوی جو ہے یہ بچ کر نہیں آئی ہے، تو اصل کے اندر اس کے پس منظر میں یہ سارا بغض بھی موجود ہے۔ اچھا، اب وہ بات انہوں نے کر دی، تو پھر آہستہ آہستہ وہ فریکوینسی جہاں ٹیلی کرتی ہے نا، یعنی ذہنی مناسبت، بندہ وہاں بات کر لیتا ہے، تو کرتے کرتے وہ لشکر میں بات جو ہے نا وہ نکل گئی۔ اب ہوتا اسی طریقے سے، یہاں سے بات تھوڑی سی بھی چلے آگے جا کر بڑھ ہی جاتی ہے آگے۔ اب دیکھیں یہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے لے کر وہ پرانے اصل پور تک کوئی لشکر چل رہا ہے، تو جو واقعہ یہاں ہوا ہے وہاں تک پہنچتے پہنچتے اس کا کیا بن جائے گا، تو وہاں تو کوئی ایسے ہی سمجھنے لگ جائیں گے کہ کسی نے آنکھوں سے ہی دیکھ لیا ہونا ہے، کسی نے اوپر سے پکڑ لیا ہونا ہے، اس طرح کے واقعہ وہاں تک جاتے جاتے ایسے ہی بن جاتے ہیں۔ بہرحال اس سے بڑی پریشانی ہوئی جو صادق الایمان مسلمان تھے، ان کو بڑی پریشانی ہوئی اس سے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ مدینے پہنچ گیا، جب مدینے پہنچے تو وہاں پھر عورتوں کے ہاتھ بات آ گئی، چنانچہ تقریباً 1 مہینے تک بڑی پریشانی رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اسی طریقے دوسرے ایمان والوں کو۔ یہ پراپوگنڈا، اب آپ دیکھیں آج آپ کہتے ہیں کہ پراپوگنڈا، یہ بہت بڑا پراپوگنڈا تھا، اور ایسا پراپوگنڈا تھا اس میں بڑے سارے صادق الایمان بھی آ گئے۔ مثلا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر ہیں، مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر ہیں، اسی طرح ایک مہاجر خاتون کا ذکر آتا ہے۔ اب اندازہ کریں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا کہ جی یہ واقعہ ہو گیا ہے، تو اس کی ڈسکشن انہوں نے بھی الزام لگانے شروع کر دی۔ تو یہ یعنی ایسا پراپوگنڈا، ایسا جھوٹ اتنا زیادہ زور کے ساتھ بولو کہ اچھے سمجھنے لگ جائیں کہ یہ ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔
بہرحال یہ ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوئی، اور جس کے اندر پھر پہلے تو وہ زنا وغیرہ کے حوالے کے ساتھ جو ہے وہ احکامات جو ہم نے پہلے درس کے اندر جو ہے وہ پڑھ لیے، اور اب بات آ گئی ہے اس واقعے کے اوپر جسے واقعہ افک کہا گیا۔ فرمایا ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، مسلمانوں جن لوگوں نے یہ جھوٹ باندھا، یہ طوفان گھڑا، یہ عصبۃ منکم، یہ تمہیں میں سے ہے نا، یعنی ہے تو اب اندازہ کریں کہ ہم تو شاید بڑی جلدی فیل ہو جائیں گے، یہ جنگ پر بھی گئے ہوئے ہیں، یہ لشکر ہے۔ عبداللہ ابن ابی تبوک تک گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ دیکھیں اس کے باوجود نفاق کہیں اس طرح کے موقعوں پر ظاہر ہو رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہے نہیں گیا تو احد میں، لیکن اس نے کفارہ ادا کر دیا تبوک جا کر، لیکن وہ نفاق کے ساتھ۔ تو ہم تو فیل ہو سکتے ہیں مسجد کے اندر ہی، روزے کے اندر ہی، ٹھیک ہے نا۔ میں کہا کرتا ہوں جو پرائمری فیل ہو تو اس کا کوئی میٹرک کا امتحان کیوں لے گا؟ جو میٹرک کا امتحان دینا چاہے یا فرسٹ ایئر میں داخلہ دینا چاہے، اس سے وہ پرائمری کا رزلٹ سرٹیفکیٹ تھوڑی مانگے گا، وہ میٹرک کا مانگے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم پرائمری فیل ہیں۔ تو فرمایا عصبۃ منکم، تم ہی میں سے جو ہے وہ ایک جماعت ہے نا، تمہارے ہی لوگ ہیں نا، تمہارا ہی ایک جتھا ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ صرف ایک شر ہے تمہارے لیے، یعنی ٹھیک ہے یہ ہے تو بہت بڑا شر جو انہوں نے اٹھایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے بھی خیر برآمد کر دیا، جس طرح وہ ہم نے سورہ یوسف پڑھی ہے۔ تو بھائیوں نے تو ایک شر کمایا تھا کہ یوسف کو علیہ السلام کو جا کر کنویں میں پھینکا تھا، لیکن خیر برآمد ہو گیا کہ وہ جا کر وہاں بادشاہ بن گئے، بادشاہی مل گئی ان کو۔ تو اسی طریقے سے یہ ایک شرط کا کام تو انہوں نے کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات دے دیے ہیں کہ آئندہ اسلامی معاشرہ یا مسلمان معاشرہ جو ہے اس کے تحفظ کا انتظام کر دیا، یہ خیر اللہ نے کر دیا۔ تو فرمایا کہ لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، لیکن اس خیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بس بات ختم ہو گئی ہے، ان میں سے جس نے بھی جتنا اس میں کردار ادا کیا ہے اتنا بوجھ اسے اٹھانا پڑے گا، یعنی جس نے اس کے اندر پارٹیسپیشن کیا ہے اس کو اپنے کیے کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، اپنے گناہ کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور وہ جس نے سب سے زیادہ جو ہے وہ بوجھ اٹھایا، سب سے بڑا مجرم کہہ لیں آپ، لہو یعنی عبداللہ ابن ابی، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو ایک بڑا عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ثواب جو ہے وہ تیار کیا ہے۔ اب آگے فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیوں ایسا نہ ہوا کہ جس وقت انہوں نے اس کو سنا تھا اور وہ گمان کرتے، یعنی جب یہ بات سنی تو ظن المؤمنون والمؤمنات، تو ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں اس کا یقین کرنے کی بجائے بانفسہم خیرا، اپنے بارے میں خیر کا گمان کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی آدمی آ کر آپ سے یہ کہتا ہے کہ جی میں نے آپ کے بیٹے کو دیکھا ہے کہ وہ وہاں شراب پی رہا تھا یا کوئی اور برا کام کر رہا تھا،
تو فوراً آپ پہلے تو اس سے 5-7 سوال کریں گے کہ وہی تھا، کوئی اور تو نہیں تھا، شراب ہی پی رہا تھا، یہی غلط کام کر رہا تھا. کئی سارے سوال پہلے تو اس کا محاسبہ کرنا شروع کر دیں گے نا جس نے آ کر آپ سے بات کی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی تسلی ہو گئی ہے کہ تھا تو ہے تو وہ میرا ہی بیٹا، تو کیا تو اس نے ہی ہے، تو اب آپ جا کے جو آدمی آپ کو ملے آپ اس سے بتانا شروع کر دیں کہ وہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ وہاں شراب اس نے پی یا اس نے یہ غلط کام کیا، بلکہ آپ اسے دبانے کی کوشش کریں گے. اچھا، دوسری بات اس طرح ہے کہ کسی نے آ کر آپ سے یہ کہا کہ وہ آپ کے محلے میں فلاں لڑکا جو ہے نا اس کو میں نے شراب پیتے دیکھا ہے. پہلے تو آپ کا بیٹا تھا نا، اب اس نے کیا کہا محلے کا ایک لڑکا ہے. تو اب آپ کو جو آدمی ملے گا نا، امکان یہی ہے کہ آپ اسے پہلے یہ خبر دیں گے، یار اس کے بارے میں فلاں کا جو بیٹا ہے نا وہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ لوگ مشکوک ہیں، یہ آدمی یہ لڑکا مشکوک ہے، ایسے کام ٹھیک نہیں ہے. وہ آج فلاں بندہ بھی بتا کے گیا کہ وہاں شراب پی رہا تھا، وہاں یہ کر رہا تھا. پھر کوئی اور آ جائے گا تو اس کو بھی بتائیں گے. یہ دونوں صورتوں میں رویہ مختلف ہے. پہلے آپ کا بیٹا تھا اور اب محلے کا ایک آدمی ہے، اور بدقسمتی سے اگر اس کے ساتھ کوئی گرج بھی ہے تو پھر اور زیادہ جو ہے نا اس کو اٹھایا جائے گا. کل مسلمون اخوا، یہ نہیں ہے فرمایا. مطلب یہ ہے کہ تحقیق تو کرو نا کہ یہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. ایسے ہی اس کو جو ہے وہ آگے تم نے پھیلانا شروع کر دیا. اب دیکھیں یہاں جو فرمایا یہ اب اصل کے اندر سارے ایمان والے تو ایسے تھے بھی نہیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بیوی جو ہے نا اس نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ محلے میں عورتیں اس طرح باتیں کرتی ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اچھا تو مجھے یہ بتا کہ تو یہ کام کر سکتی ہے. اس نے کہا لا حول ولا قوت، میں کوئی ایسی ہوں ایسا کام کر سکتی ہوں؟ مطلب تو زنا کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی. تو انہوں نے پلٹ کر اس سے سوال کیا کہ کیا تو سمجھتی ہے کہ ابو بکر کی بیٹی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی وہ تجھ سے زیادہ پاکیزہ اور طاہر و مطہر نہیں ہیں کہ وہ اس میں شامل ہو جائیں؟ نے کہا نہیں میں ان کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتی. تو پھر اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے جو تو نے آ کر سنا دی ہے مجھے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بات ہے جو یہاں کہی گئی کہ وہ اپنوں کے بارے میں خیر کا گمان کرتے. کالو ھذا افک مبین، اور وہ کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا جھوٹ ہے، کھلا بہتان ہے. کیوں کہہ دیتے؟ اس وجہ سے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 14 نوٹ کر لیں. سورہ نساء سن 4 ہجری میں نازل ہوئی ہے اور یہ نازل ہو رہی ہے سن 6 میں. تو 2 سال پہلے یہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر کوئی کسی کے اوپر زنا کا الزام لگاتا ہے تو اسے 4 گواہ لے کر آنے چاہیے. سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں. تو یہاں تو جو بات ہو رہی ہے یہ بغیر ہی کسی ثبوت کے ہو رہی ہے نا. تو فرمایا کہ وجہ کیا ہے یہ کہنے کی، لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، وہ کیوں نہیں لائے گواہ جو سورہ نساء کے اندر بتایا گیا کہ اگر کسی نے ایسا الزام لگایا تو وہ 4 گواہ بھی پیش کرے. اور یہ نوٹ کریں وہاں بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ 4 گواہ کی پابندی جو ہے نا یہ صرف اس کے شوہر پر نہیں ہے، وہ بھی ہم تفصیل سے سمجھو. 4 دفعہ قسمیں کھائے گا، بلکہ 5 قسمیں دونوں کھائیں گے. بہرحال وہ ایک علیحدہ چیز ہے، بات لمبی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. شوہر کی ماں بھی اگر کہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اور شوہر کا باپ کہے کہ میں نے تیری بیوی کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھا ہے، وہ کوئی دیور جیٹھ کہے، کوئی محلے کا کہے، ٹھیک ہے. 4 گواہ کے بغیر اگر وہ ہیں تو وہ جھوٹے ہیں، پھر ان کے اوپر حد قذف
جاری ہونی چاہیے۔ تو یہاں فرمایا کہ لو لا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائے وہ 4 گواہ؟ جب انہوں نے یہ الزام لگایا تو 4 گواہ بھی پیش کریں، جو پہلے ہی بتا دیا گیا 2 سال پہلے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، اب یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تو تمہیں یاد نہیں تھا کہ 4 گواہ کے ساتھ ان کو بات کرنی چاہیے؟ تو جب انہوں نے 4 گواہ کے بغیر بات کر رہے ہیں تو تمہیں کہہ دینا چاہیے کہ جھوٹے ہو تم۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی خرابی ہے نا، کہ کوئی آدمی بات کرتا ہے تو ہم اس سے کون سی گواہ پوچھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہم اس کو سنتے ہیں اور مان لیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کرنا شروع کر دے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائے وہ 4 گواہ؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو جب وہ نہیں لائے 4 گواہ، 4 گواہ کے بغیر بات کر رہے ہیں، تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں۔ اور یہ نوٹ کریں، آج بھی یہ صرف وہی نہیں جھوٹے ہیں، آج بھی وہی جھوٹے ہیں جو بے شک وہ کہیں کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تمہارے اوپر، تو اصل میں یہاں محذوف ہے، وہ اگلی آیت نمبر 21 میں اگلی دفعہ کے درس کے اندر بات آ جائے گی، وہ کھل جائے گا۔ تم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا تھا، ایسا طوفان تھا، یعنی یہ ایسی خرابی اٹھی تھی کہ پھر تم سبھی اس میں مبتلا ہو جاتے۔ لیکن اللہ کا فضل و کرم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچایا، اور آئندہ کے لیے بھی تمہارا جو معاشرہ ہے اس کی پاکیزگی کا اس نصیحت کے ذریعے سے یا ان ہدایت کے ذریعے سے اہتمام کر دیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ مَا فِي أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جو کچھ بھی تم نے یہ چرچا کیا اس کی وجہ سے تمہیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک بڑے عذاب میں مبتلا کرتا۔ اذ تذکرونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم، جس وقت تم اس کو زبانوں پر لے رہے تھے، یعنی بات جو ہے وہ آئی ہے زبان پر اور پھر آگے چلا دیا، اور آگے کی زبان سے آگے، جیسے ہم کہتے ہیں جتنے منہ اتنی باتیں، آگے سے آگے۔ اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم، اور جس وقت تم اسے اپنی زبانوں کے اوپر چڑھا رہے تھے اور تم اپنی زبانوں سے وہ کہہ رہے تھے جو جھوٹ تھا، غلط تھا، جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں تھا، یعنی بغیر تمہارے پاس کوئی اس کا ثبوت نہیں تھا، اور لیکن تم اسے بڑے اعتماد کے ساتھ آگے کر رہے تھے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم تو سمجھتے تھے کہ بڑی ہلکی بات ہے۔ یہ ہلکی بات نہیں، یہاں صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ جب تک ہم اس کو اس طرح نہیں سمجھیں گے، آج بھی اگر ہم کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ بات ہے، اللہ کہتا ہے اسے میں نے آئندہ تمہارے لیے خیر بنا دیا ہے تاکہ تمہارا معاشرہ جو ہے وہ ان چیزوں سے محفوظ رہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اور اللہ کے نزدیک تو یہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا جرم ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، کیوں ایسا نہ ہوا کہ جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی تو تم کہتے کہ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کی بات کریں۔ سبحانہ کا پاک ہے اللہ جس نے ہمیں وہ احکامات دیے ہیں، اس نے بتا دیا ہے کہ ایسی بات کرنے کے لیے، ایسا الزام لگانے کے لیے یہ طریقہ کار ہے۔ ھذا بہتان مبین، ھذا بہتان عظیم، یہ چونکہ اس معیار پر نہیں ہے لہذا یہ بہتان ہے، جھوٹ ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ دوبارہ کبھی ایسا نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ دوبارہ کبھی پھر عائشہ صدیقہ جائے گی تو پھر انہوں نے کرنا، نہیں، دوبارہ کبھی تمہارے معاشرے کے اندر اس طرح کی بات نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ دوبارہ کبھی قیامت تک اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی تم ایسے منہ اٹھا کے جو وہ کسی عورت پر یا کسی مرد کے اوپر جو وہ الزام لگا دو، اور جو تمہارے سامنے آ کر جو وہ الزام لگائے تو اس سے مانگو، 4 گواہ نہیں دیتا تو اس کو کہو تم جھوٹے ہو اللہ کے قانون کے مطابق۔ اور یہ نوٹ کر لیں کہ اگر ہم اپنا رویہ اس طرح کر لیں نا کہ کوئی ہمیں بات بتا، ہم اسے کہیں گے بھی تیرے پاس ثبوت ہے،
4 ثبوت ہیں، 4 گواہ ہیں، اس کو کہے نہیں تو اس کو کہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تو جھوٹا ہے، وہ کبھی دوبارہ آپ کو ایسی بات نہیں سنائے گا۔ کوئی آدمی آپ کے پاس غیبت کرے اور آپ اسے کہیں مہربانی کریں یہ غیبت ہے، مجھے شامل نہ کریں، آپ کھا رہے ہیں کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت، دوبارہ کبھی آپ کے پاس آ کر غیبت نہیں کرے گا۔ جب میں کہوں ذرا کیا کہہ رہے ہیں، توجہ کروں ان کی بات پر، یہ غیبت کریں یا کوئی اس طرح کی کوئی بات کریں، تو انہوں نے تو پھر مجھے آج بھی سنانی ہے اور انہوں نے کل اور بھی سنانی ہے۔ تو فرمایا کہ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کر رہا ہے، تمہارے لیے یہ نصیحتیں سمجھا رہا ہے تم کو۔ واللہ علیم حکیم، اور یہ سب نصیحتیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم کی بنیاد کے اوپر دی جا رہی ہیں، ان کو ہلکا نہ سمجھنا، ان رسولوں کو معمولی نہ سمجھنا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ چرچا ہو ایمان والوں کے اندر بے حیائی کا، یہ جس طرح آج میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، اخبارات، رسالے، کہانیاں، قصے، فلمیں جو بھی ہیں، لہم عذاب علیم، اللہ چرچا نہیں چاہتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، پھر بندے کے دل میں آتا کہ یار پھر اگر جب اس نے زنا کیا ہے تو ایک نے دیکھا ہے تو وہ تو بچ گیا۔ اللہ کے بندو، فیصلے قیامت کے دن ہونے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بچ نہیں گیا، کوئی بھی نہیں بچ گیا۔ کتنے لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں بچ جاتے ہیں، وہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہونا ہے، اس وقت ہوگا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ بس تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ختم ہوگی بات۔ اللہ یہ نہیں چاہتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کتنی باتیں ہیں، کتنی خرابیاں جو ہم سننے کے بعد ہی فلمیں ڈرامے دیکھ کر لوگ بدماش بن جاتے ہیں، ڈکیتیاں کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کسی کا دھیان بھی نہیں ہوتا، کسی سے کہانی سنی ہے کہ جی اس طرح میں نے جو ہے وہ فلاں جگہ کے اوپر کوئی بدفعلی کر لی اور فلانا کر لیا، تو اس کے بھی دل میں یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بھی کر لوں۔ تو فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ جو پسند کرتے ہیں کہ چرچا ہو بے حیائی کا، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اس بات کو کہ یہ کتنی جو ہے وہ نقصان دہ ہے تمہارے معاشرے کے لیے، تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ احکام نہ دیتا، تو یہ خرابی تو تمہیں بہت دور لے جاتی، لیکن ہم نے ان احکامات کو نظر انداز کر دیا اور وہ خرابی جو ہے وہ چلی جا رہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رافت و رحمت والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ شفقت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری اوپر مہربانی کر رہا ہے، جو تمہیں یہ احکامات جو ہے وہ دے رہا ہے، جس پر عمل کے نتیجے کے اندر تمہارا معاشرہ ایک پاکیزہ صاف ستھرا معاشرہ جو ہے وہ بن سکتا ہے، یا انشاءاللہ بن جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔